अस्सलाम नाजरीन, मैं हूं बैरिस्टर शहजाद अकबर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, एक एडिशनल सेशन जज थे रावलपिंडी में थे इसलिए कि वो अभी अभी हाल ही में अपनी नौकरी से फारिग हो गए हैं। उनका नाम वारिस अली है, एडिशनल सेशन जज हैं। उन्होंने हाल ही में शायद 17 नवंबर की डेट है कि उन्होंने अपने एक फैसले के अंदर वफाकी सेक्रेटरी दिफा को नौकरी से बर्खास्त करने का हुक्म दिया। और ये खबर जो थी उनकी नौकरी से बर्खास्त करने का हुक्म देने की, बिल्कुल जंगल में आग की तरह मीडिया पे, तो आपको पता है पाबंदी है, सोशल मीडिया पर फैल गई। और फिर उस सोने पे सुहागा ये हुआ कि अगले दिन उन जज साहब को, एडिशनल सेशन जज साहब को, लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार के हुक्म, जो कि इंतज़ामी अमूर के उनके इंचार्ज होते हैं, उनके हुक्म पर उन्हें ओएसडी बना दिया गया, यानी कि उन्हें छुट्टी पर घर भेज दिया गया, जिसको एक सजा तस्वुर किया जाता है। इससे ये खबर जिसे कहते हैं आम जुबान में दो आदशाह हो गई और खूब इसका चर्चा हुआ सोशल मीडिया के ऊपर भी और व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर भी। और ज़्यादा जो इसके ऊपर तज्जिया हुआ या कमेंट्री हुई, बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर ट्वीट्स भी किए। और उनका कहना यह था कि ये जज साहब ने, जो एडिशनल सेशन जज है, उसने अपने आप को असर्ट किया और उसका जो फैसला है, जो उसके अंदर चीज़ें थी वो ऐसी हैं जो शायद आज किसी भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज को करने की हिम्मत नहीं है। इसके साथ साथ उनके हटाए जाने को भी जो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस है उसके खिलाफ करार दिया गया। मैं इंतज़ार कर रहा था कि पहले देख तो लिया जाए कि जज साहब ने किया क्या। फिर फाइनली कहीं से मुझे उन जज साहब का वो दो सफाती फैसला पढ़ने को मिला, जिसमें उन्होंने सेक्रेटरी दिफा को फारिग कर दिया था। फैसला हम आपके साथ स्क्रीन पे शेयर भी कर रहे हैं, कोई इतनी लंबी चौड़ी चीज़ नहीं है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का मामला लग रहा है और जज साहब ने, जिसे कहते हैं कि मेरी जो नाकिस राय है उसके मुताबिक तो शायद खैर कानून के हिसाब से कोई इतना तगड़ा फैसला नहीं है, क्योंकि इस किसी केस के अंदर सेक्रेटरी दिफा को तलब किया गया था जज साहब की जानिब से, और सेक्रेटरी दिफा पेश नहीं हुए पर्सनली, लेकिन उनका जो भी नुमाइंदा या वकील पेश हुआ उसकी हाजिरी को उन्होंने कहा कि वो नहीं मानते जज साहब ने। और इसके साथ ही उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को हुक्म जारी किया कि सेक्रेटरी दिफा को नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाए। पहली तो बात यह है कि चीफ सेक्रेटरी उस पर लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में चीफ सेक्रेटरी का तो कोई ओहदा ही नहीं है। चीफ सेक्रेटरी तो प्रोविंशियल सतह पे होता है। और फिर नौकरी से बर्खास्त करने का जो हुक्म है शायद जुडिशल दायरा इख्तियार से बढ़कर है। मुझे नहीं मालूम जज साहब ने ये हुक्म क्यों दिया। शायद उन्होंने छुट्टी मांगी, वो ना मिली हो, उन्होंने सोचा कुछ ऐसा फैसला करता हूँ तो ओएसडी बना दिए जाएंगे। लेकिन ये आज के तजिए का और बात करने का मकसद नहीं है। वैसे तो जो कानूनी यहाँ पे एक ऑप्शन मौजूद था, बिल्कुल जज किसी भी सरकारी अफसर को, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी हो या सेक्रेटरी दिफा हो या कोई प्रिंसिपल सेक्रेटरी हो, उन्हें तलब ज़रूर कर सकते हैं। और अगर वो पेश ना हो तो उनका हुक्म ना माने तो फिर एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की एक प्रोसीडिंग्स होती है, जो बेहतर लाया अमल होता है, जुडिशल प्रोसेस होता है, वो शायद जज साहब ने नहीं किया। और उन्होंने जनाब खड़े खड़े उनको नौकरी से निकालने का हुक्म दिया और ऊपर से खुद बेचारे घर बैठ गए, ओएसडी हो गए। अब जज साहब ने तो जो भी फैसला दिया वो अपनी मस्ती में थे, क्या थे वो तो खैर उन्होंने फैसला धर दिया। अच्छा, ऊपर से सरकार भी ऐसी है कि उन्होंने बजाय इसके कि इस पे अपील करके फैसला सेटिसाइड कराते और बाद में देखते, अगले दिन ही उन्होंने जज साहब को निकलवा के इससे भी बड़ी खबर बनवा दी। क्योंकि यहाँ पे इसे कहते हैं कि जी आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। अब असल में खबर, इस पे जो बात करने वाली थी वो ये नहीं थी। बात ये थी कि ये खबर मीडिया पे इतनी ज्यादा गर्दिश क्यों की गई, इसके ऊपर इतने कमेंट्स क्यों किए गए, लोगों के भी कमेंट्स क्यों आए। असल बात वो है, और वो बात इसलिए है कि इस वक्त चूंकि मुल्क में बोलने पर पाबंदी है, मीडिया के ऊपर कोई भी, जो आपका मेन स्ट्रीम मीडिया हुआ करता था, अभी नहीं रहा है, वो मेन स्ट्रीम मीडिया हुआ करता था, चाहे वो अखबार की सूरत में है या टीवी चैनल की सूरत में है, उसके ऊपर आप इस वक्त गेस्ट लिस्ट तक जो है वो एक इदारे की तरफ से अप्रूव करके भेजी जाती है। और जो एंकर्स हैं उन्हें भी ये हदायत दी जाती है कि आपने क्या सवाल करना है और उस सवाल का आपके गेस्ट ने क्या जवाब देना है, इस हद तक उनके ऊपर पाबंदी है। और जो भी एंकर ये बात नहीं मानता उन्हें एक एक कर कर ऑफ स्क्रीन किया जा रहा है, जिसकी एक ताज़ा तरीन मिसाल अतर काजमी साहब भी थे। खैर, और
اس تمام حالات نے یہ جتنا اس وقت چیزوں کو بند کر دیا ہے، اس وقت یہاں پہ اب جو سینس ہے نا وہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ جن لوگوں نے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جس طرح کا ماحول پیدا کیا ہے اس نے اب اداروں کو ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریباں کر دیا ہے۔ اور اب نہ جانے کیوں لوگ فوج کے خلاف اگر کوئی بھی خبر آتی ہے، چاہے وہ خبر درست ہے نہیں ہے، ہم اب اس پوزیشن میں بھی نہیں ہیں کہ ہم اس کا صحیح معنوں میں تجزیہ کر سکیں اور میرٹ کے اوپر اپنی رائے بنا سکیں کہ جی یہ جج صاحب نے زیادتی کی، یہ تو ان کا دائرہ اختیار نہیں بنتا تھا، یہ قانون سے ہٹ کر فیصلہ تھا۔ اس وقت لوگوں کا جو ماحول ہے یا لوگوں کے جو حالات ہیں وہ اس قسم کے ہو گئے ہیں، کیونکہ فوج نے خود اپنے آپ کو فرنٹ پہ لے آئے ہیں۔ اس وجہ سے اب لوگ اصولی بات بھی ان کے حق میں کرنے سے قاصر ہیں۔ اور یہ والا جو ایشو ہے یا یہ والی جو صورتحال ہے، یہ سب سے بڑا لمحہ فکریہ ہے ہماری افواج کے لیے، کیونکہ انہیں یہ اب سوچنا ہوگا، یہ دیکھنا ہوگا کہ اس وقت حالات جس نہج پر آ گئے ہیں، وہاں پہ اگر آپ کے خلاف کوئی غلط سی چیز بھی آ جاتی ہے اس کو بھی لوگ سراہتے ہیں۔ یہ سچویشن پاکستان میں شاید پچھلے 40 سالوں میں تو نہیں تھی۔ 70 کی دہائی میں کچھ عرصے کے لیے بہت چیزیں خراب ہوئی جس کے نتیجے میں ملک دو ٹکڑے ہو گیا، اور اس کے بعد سے معاملہ ایسا کبھی بھی نہیں رہا۔ جب بھی فوج ہماری نے کسی بھی قسم کی جسے کہتے ہیں نا مہارتک لڑائی کی ہے یا کوئی بھی ایڈونچرزم کیا ہے، اس کو عوام نے جنرلی ایکسیپٹ ہی کر لیا ہے۔ شاید اس وقت نیریٹو اچھا بنا لیتے تھے یا عوام ان کے ساتھ چلتی تھی، جو بھی اس کی وجوہات تھی، آج وہ نہیں ہے۔ آج جس طرح کے ٹیکٹکس استعمال کیے جا رہے ہیں، جس طرح کی ماحول سازی کی گئی ہے اور جس طرح سے طریقوں کو چیزوں کو چلایا جا رہا ہے، عوام ریبیل کر گئی ہے۔ آپ کی ایکسیپٹیبلٹی بہت کم ہوتی جا رہی ہے۔ خدا را اس کے اوپر سوچئے، کیونکہ یہ دیکھیے اب اسی کے ساتھ جڑی آج کی دوسری خبر بھی تھی جو ویکینڈ پہ آئی۔ وہ خبر تھی جناب ہمارے پی ٹی آئی کے ایک اور لیڈر تھے، ایم این اے تھے اسلام آباد سے، علی اوان صاحب۔ وہ کافی عرصہ پہلے غائب تھے کیونکہ ظاہری بات ہے ایک کریک ڈاؤن جاری تھا، ہر کسی کی تلاش ہو رہی تھی، ڈھونڈا جا رہا تھا۔ تو اس تمام چیزوں میں علی اوان چھپے ہوئے تھے، پھر خیر انہیں تلاش کر لیا گیا اور شاید 1 یا 2 نومبر کو وہ اٹھا لیے گئے۔ اچھا، ان کے اٹھانے کے بعد ان کی ایک ویڈیو بھی آ گئی تھی جو انہوں نے پہلے ریکارڈ کروا دی تھی کہ جب بھی کبھی مجھے اٹھا لیا جائے اس کے بعد جو بھی میرا بیان ہوگا یا جو بھی مجھ سے کروایا جائے گا وہ آپ مان لیجئے کہ وہ آزادانہ نہیں ہوگا۔ اور پھر جس طرح سے خود ان کے اپنے بیان کے مطابق پریڈکشن تھی، کوئی 18 دنوں کی جسے کہنا چاہیے ریکنڈیشننگ کے بعد وہ اچانک کل جو ہے وہ نمودار ہوئے جہانگیر ترین صاحب کے گھر پہ اسلام آباد میں شاید، اور وہاں پہ علیم خان بھی موجود تھے، اون چودھری بھی موجود تھے، اور ایک آدھ شاید کوئی آئی پی پی کے اور بھی رہنما تھے، اور ان کے ساتھ ان کے گلے میں وہ جو ایک نیا رنگین ہار ہے آئی پی پی کا وہ ڈالا گیا، اور انہوں نے جناب وہ بالکل کلین شیون اور مسکراتے ہوئے انہوں نے شمولیت اختیار کی۔ چونکہ ریسنٹلی ہوا یہ تھا کہ جتنے باقی لوگ آپ کو معلوم ہی ہے کہ پچھلے 1 آدھ ماہ میں یا 2 ماہ میں غائب ہوئے، چاہے اس میں شیخ رشید صاحب تھے، عثمان ڈار تھے، ان کے جو انٹرویوز صداقت عباسی تھے، ان کے جو انٹرویوز چلائے گئے جس طرح سے ٹی وی کے اوپر چلائے گئے، جو سنسنی پیدا کرنے کی کوشش کی گئی اس میں الٹے لینے کے دینے پڑ گئے۔ اور ابھی تو ریسنٹلی وہ جو صداقت عباسی کے اوپر مطیع اللہ جان شاہ زیب کو ان کا جو عادل شاہ زیب ہیں ان کو بری طرح سے پڑ چکے ہیں، اور وہاں تو ان کو اس وقت میں دیکھ رہا تھا کہ مطیع اللہ جان کا نا ایک ریسنٹ پروگرام تھا جس کے اندر وہ بالکل وہ جو لٹریری فیسٹیول کے بعد بھی، کیونکہ متی کسی کے پیچھے پڑ جائے تو وہ انوائنگلی وہ جسے کہتے ہیں نا کہ ایک زچ کرنے کی حد تک آپ کے پیچھے پڑ سکتا ہے، تو اسی طرح سے عادل شاہ زیب نے میں سمجھتا ہوں غلط پنگا لے لیا، اور اب وہ متی جو ہے وہ بالکل بال کی کھال اتارنے کے مترادف اس نے صداقت عباسی کے جس دن انٹرویو ہوا، جو ڈیٹ شاہ زیب خانزادہ نے دی، سوری عادل شاہ زیب نے دی، اس ڈیٹ کو انہوں نے چیلنج کیا، کیونکہ جس دن ان کی بتایا جاتا ہے کہ 3 تاریخ کو شاید انہوں نے کہتے ہیں جی کہ 3 نومبر کو انہوں نے بیل لے لی تھی، جبکہ 4 نومبر کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں یا 5 نومبر کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کی حفظ بیجا کی جو پٹیشن لگی ہوئی تھی اس میں فیملی ممبرز بھی تھے، اس میں وکیل بھی تھے، اس میں سرکاری لوگ بھی تھے، کسی کو بیل کا پتہ نہیں تھا، جو کہ بعد میں عادل شاہ زیب کہہ رہے ہیں کہ وہ بیل ہوئی۔ خیر اس کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب اس قسم کی
بھونڈی اسکرپٹس کی جاتی ہیں. شیخ رشید کا بھی آپ نے دیکھا کہ انہوں نے منیب کو کیسے جسے کہتے ہیں نا کہ رگید کے رکھ دیا. وہ اس طرح سے کہ انہوں نے مطلب کہتے ہیں جی مجھ پہ کوئی تشدد نہیں ہوا اور میں اپنے تشدد کرنے والوں کو بھی معاف کرتا ہوں. تو وہ بھی انہوں نے میڈیا کے اندر سب کو خود ہی شیخ صاحب نے ایکسپوز کر دیا. خیر اب یہ جو تمام ٹیکٹکس ہیں اس سے پتہ نہیں حاصل کیا ہوگا، کیونکہ بات وہی ہے کہ عمران خان تو لوگوں کے دلوں سے نہیں جا رہا. آج بھی جب آن گراؤنڈ جا کے لوگوں سے پوچھا جاتا ہے تو وہ تو اس وقت نواز شریف صاحب کے جو آبائی حلقے ہیں، جو ان کے لوئسٹ آف دا لو جو حالات رہے ہیں، اس میں بھی وہاں سے ان کا جو ووٹ ہے، وہ جو نواز شریف کا ایک اپنا ووٹ تھا، وہ نہیں ٹوٹا. یہ فرسٹ ٹائم ہے کہ وہ اس ووٹر سے بھی جا کے پوچھتے ہیں تو وہ کہتا ہے جی کہ اب میں عمران خان کو ووٹ دوں گا. یہ جو تمام چیزیں ہیں یہ آف کورس اس سے جڑی ہوئی ہیں. وہ جو میں نے پہلے لمحہ فکریہ کی بات کی ہے کہ کمپنی بہادر سرکار کا کوئی ہیلا کوئی بہانہ نہیں چل رہا، جس سے شاید میں سمجھتا ہوں کہ وہ زیادہ فرسٹریشن کا شکار ہو رہے ہیں اور ایسی حرکتیں کر رہے ہیں جس میں سینس کوئی نہیں ہے، صرف زور ہے، زبردستی ہے، دھاندلی ہے. اور کچھ ایسے ہی ماحول میں مجھے لگتا ہے کہ 8 فروری کا الیکشن ہونے جا رہا ہے. اب پتہ نہیں وہ 8 فروری کا الیکشن ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ جو کمپنی بہادر کے بھی قریب سمجھے جاتے ہیں، وہ مختلف کونوں خدروں سے یہ بات ڈال رہے ہیں، اس کا ڈول ڈال رہے ہیں کہ الیکشن جو ہے وہ شاید نہ ہو وقت پہ، یا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ حالات موزوں نہیں ہے، سردی زیادہ ہونی ہے، دھند زیادہ ہو سکتی ہے، وغیرہ وغیرہ. اب اس پہ زیادہ بات کیا کریں، وہ چیف جسٹس صاحب غصہ کر جاتے ہیں. انہوں نے الیکشن پہ اس طرح سے بات کرنے سے بھی پابندی لگائی ہوئی ہے، لیکن چلیں بات تو خیر ہوگی. دیکھتے ہیں آگے حالات کیا بنتے ہیں. یہ ہفتہ جو ہے وہ بہت اہم ہے. آج پھر آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی کچھ اور تجزیات کے ساتھ، کیونکہ اس ہفتے میں بہت اہم کیسز لگے ہوئے ہیں، ان کے اوپر آپ کو خبریں دیں گے. اور اس ہفتے انشاءاللہ آپ کو ایک بڑا ڈیٹیل انالیسس سائفر کیس کا بھی دیں گے کہ سائفر کیس کے اندر اب ہمیں بال کی کھال اتارنی ہے، اور جو گواہان پیش ہونے ہیں ان پہ کیا کیا جرح ہو سکتی ہے، یا وہاں کیا کیا پوائنٹس اٹھائے جا سکتے ہیں، تاکہ چونکہ وہاں تو پابندی ہے اور اس ہفتے فیصلہ ہونا ہے، کل آج کے ہی روز فیصلہ ہونا ہے کہ وہ اوپن ٹرائل ہونا ہے یا نہیں ہونا. لیکن اس صورت میں بھی کہ اگر نہیں بھی ہوتا تو پھر بھی ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کو اس ٹرائل کے اندر جو انٹریکسیز انوالوڈ ہیں ان سے آگاہ کرتے رہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ پھر بات ہوگی. خدا حافظ.